وہ پروردگار کے جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، تمام بنی نوع انسانیت کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو، غور کرو، کس کی طرف؟ ان اثرات کی طرف کہ جو پروردگار عالم نے پیدا کیے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فانظر، غور کرو، ڈھونڈو، الی آثار رحمت اللہ، پروردگار کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو۔ دنیا کے ہر کونے کے اندر تمہیں یہ رحمت کے اثرات ملیں گے۔ تم یہ نہ کہہ سکو کہ خداوند عالم نے کوئی مثال نہ دی، خدا مثال بھی دے رہا ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ کس طریقے سے ایک ایسی زمین کو کہ جو مردہ ہوا کرتی ہے خداوند عالم زندہ کر دیا کرتا ہے۔ حیات خدا کی طرف سے ہے، موت خدا کی طرف سے ہے۔ زمین کو بھی حیات خدا کی طرف سے ملنے والی ہے، زمین کو بھی موت خدا کی طرف سے ملنے والی ہے۔ وہ پروردگار کے جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ یاسین قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے، ہماری عادات کے اندر شامل ہے کہ ہم سورہ واقعہ یا سورہ یاسین کی تلاوت ضرور بضرور کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اگرچہ کہ قرآن کی معلومات بالکل ہونی چاہیے، سارے سوروں کے اعتبار سے علم ہونا چاہیے، لیکن کسی کو بھی قرآن کے بارے میں معلوم ہو نہ ہو 3-4 سوروں کے بارے میں ضرور بضرور معلوم ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ ہے یا سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے یا سورہ اخلاص اور سورہ حمد، یہ 5-6 سورہ ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کو معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ بہتر تو یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے سارے کے سارے نام ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر کتنے سورہ موجود ہیں۔ 114 سورہ موجود ہیں، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں۔ سورہ یاسین کی 78 اور 79 آیت کے اندر پروردگار عالم اپنی اس قدرت کو باقاعدہ طور پر واضح کر کے بیان کر رہا ہے، اور یہ پورا کا پورا واقعہ مکہ کے اس مقام کا ہے کہ جس مقام کی زیارت کے لیے آج بھی مومنین جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو مقبرۃ الشبیکہ کی زیارت کے لیے ضرور بضرور جاتے ہیں۔ جبل کعبہ کی طرف چھوٹا سا مقبرہ بنا ہے کہ جہاں پر آج کل بس اسٹیشن بھی بنا دیا گیا ہے، اور ہر سال لوگ زیارت اسی امید سے کرتے ہیں کہ نہ جانے اگلے سال یہ زیارت نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ حضرت عمار یاسر کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے۔ پیغمبر کے زمانے کے اندر دور جاہلیت کے جو افراد تھے وہ اپنی بچیوں کو یہاں پر دفنایا کرتے تھے۔ جب ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوا، پیغمبر کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ہڈی اٹھا کر لے کر آیا۔ قرآن کریم نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور اس نے آ کے پیغمبر سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ قال، اب یہ 78 آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے پیغمبر کیا پروردگار عالم اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ اور اس نے اس ہڈی کو چورا کیا، ساتھ میں ایک پاؤڈر کی صورت اختیار کر گیا کہ جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے، کیا تمہارا پروردگار اس چیز کو زندہ کرے گا کہ جو ختم ہو چکی ہے، ایک پاؤڈر کی صورت اختیار کر چکی ہے، کہ اب اس کا وجود باقی نہیں ہے؟ پیغمبر مخاطب ہوئے کہ جس کو قرآن نے کوٹ کیا، قل، اے حبیب کہہ دو، من یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ پروردگار کے جب کچھ نہیں تھا اس نے اسے بنایا، اب اس کے موجود ہونے کے بعد کسی دوسری چیز کو بنانا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا اس نے وجود بخشا، تو وجود کے بعد دوبارہ وجود بخشنا پروردگار عالم کی قدرت میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب کچھ نہیں تھا جب اس نے خلق کیا تو خلقت کے بعد خلق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ پروردگار کے جس نے اپنی رحمت کی طرف دعوت دی کہ وہ زمین کی جو تم سمجھ رہے ہو کہ مردہ ہو چکی ہے، پروردگار عالم اسے زندگی عنایت کر دیا کرتا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ انسان کی زندگی کو پروردگار عالم نے ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی رحمت کے حجاب میں لپیٹا ہوا ہے، کہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کے رزق کے اسباب کو فراہم کیا، اور جب آخر میں قیامت کے مرحلے میں آتا ہے، معصوم کی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ فقط حسن ظن پروردگار سے رکھے گا، پروردگار عالم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ خداوند عالم کی رحمت کا ایک نمونہ ہے، اور وہ پروردگار کتنی محبت کرتا ہے اپنی خلقت سے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔
70 ماؤں سے، معصوم کی روایت کا جملہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک خاتون اپنی اولاد کو آغوش میں لیے ہوئے تنور پر روٹی بنا رہی ہے۔ پیغمبر کو گزرتے ہوئے دیکھا، اپنی بچی کو ایک طرف رکھا اور ایک مرتبہ آ کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ کیا میں اپنی اس بچی کو، کہ جو میری بچی میری آغوش میں موجود تھی، اس تنور میں ڈال سکتی ہوں؟ بڑا عجیب سوال ہے، پیغمبر گزر رہے ہیں، پیغمبر سے سوال کیا جا رہا ہے، ایک ماں سوال کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ کیا ممکن ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کو تنور میں ڈال دوں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچے کو آغوش میں لگا لیتی ہے، بچے کو سینے سے لگاتی ہے، نہ کہ اس کو آتش یا آنکھ کے حوالے کرتی ہے۔ عورت نے دوسرا سوال کیا، کیا پیغمبر خدا یہ بتائیے کہ کیا پروردگار محبت کرنے کے باوجود آنکھ میں ڈالے گا؟ اب بڑا عجیب سوال ہے، اور یہی سوال پیغمبر نے اصحاب کی محفل میں بھی کیا، کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، کسی خاتون کا ایک بچہ بھیڑ کے اندر گم ہو گیا۔ اصحاب نے دیکھا کہ وہ خاتون بچے کو ڈھونڈتے ہوئے بھیڑ کے اندر تلاش کر رہی ہے، جب بچہ اسے ملا آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے اس کو چمٹا لیا۔ پیغمبر نے اصحاب کو متوجہ کر کے کہا کہ کیا یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سارے صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر ایک جملہ کہا کہ پیغمبر خدا ممکن نہیں ہے۔ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے گی، نہ کہ آتش کے حوالے کرے گی۔ پیغمبر نے کہا پھر وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں آنکھ کے حوالے کر دے؟ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے۔ لیکن پھر پیغمبر نے جملہ کہا کہ اس کے باوجود کچھ ایسے بدبخت ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم آتش جہنم کے حوالے کرے گا۔ اس کے باوجود کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو پروردگار آتش جہنم کے حوالے کرے گا اور ان پر عذاب بھی نازل کرے گا۔ رحمت پروردگار کا امیدوار ہر انسان کو ہونا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ہر گوشے میں رحمت کو تلاش کریں، آپ کو ملے گی۔ خود اہل بیت سے منسلک ہونا یہ کم رحمت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر پروردگار عالم ہمیں اس گھر کے اندر پیدا کرتا کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو رہا ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ نہ ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا، نہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آتا، نہ ہمیں ماتم کرنے کا سلیقہ آتا، نہ محبت کرنے کا سلیقہ آتا۔ یہ اہل بیت کا در ہے کہ جس نے محبت کرنا بھی سکھایا، عزاداری کرنا بھی سکھایا۔